اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم باب المدینہ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی کے قریب ایک ایسی مسجد کے پاس موجود ہیں کہ جس کا نام فیضان سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج اس مسجد کا افتتاح ہوا ہے، پہلی نماز یہاں با جماعت ادا کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کی تعمیر میں، اس مسجد کی خریداری میں حصہ ملانے والے، کوششیں کرنے والے تمام اسلامی بھائیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، اور راوی وہی ہیں کہ جن کے نام پر یہ مبارک مسجد ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ، میرے آقا کے عظیم صحابی۔ روایت فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ درود پڑھنے سے فارغ ہو جائے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے عرض کی وَبَعْدَ الْمَوْتِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیا آپ کی حیات طیبہ ہی میں رہے گا یا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَبَعْدَ الْمَوْتِ، ہاں میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ عز و جل نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، بلکہ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ کتنا حدیث پاک سے وہ ہمارا عقیدہ جو ہے، جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا، جبھی تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت لکھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بہرحال درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور بالخصوص اسپیشلی جب فرائیڈے جمعہ کا دن آئے تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں، کیونکہ وہ درود پاک میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان سے پہلے اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اچھی نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر شرکت کروں گا، گفتگو، کام کاج ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو جن کے لیے ممکن ہو وہ جس طرح میں بیٹھا ہوں اتحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں، دو زانو بیٹھ جائیں، با ادب بیٹھنے کا ثواب بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ جب تھک جائیں جیسے چاہیں بیٹھ جائیں، پھر یاد آ جائے پھر دو زانو بیٹھ جائیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اجتماع میں بھی، اور ویسے بھی جب محافل ہوں، اجتماعات ہوں، کوشش کریں کہ با ادب بیٹھ کر بیان سنیں۔ میرا موضوع آج چونکہ اجتماع جو ہے وہ مسجد کے افتتاح کی خوشی میں اور یوم رضا کی خوشی میں رکھا گیا، انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلق چند مدنی پھول پیش کروں گا، لیکن چونکہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مسجد ہے تو میں نے سوچا کہ ان کے بارے میں بھی کچھ آپ کو بتایا جائے۔
یعنی آپ جن کے نام کی مسجد میں جائیں گے تو پتہ تو ہو کہ وہ کون ہیں۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام ابو دردہ نہیں ہے۔ آج آپ کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتا چلے کہ بڑے مشہور صحابی، لیکن اکثریت ان کا نام نہیں جانتی۔ ابو دردہ جو ہے، دردہ ان کی بیٹی کا نام تھا، اور یہ کنیت ان کی تھی کہ وہ ابو دردہ تھے۔ ان کا نام کیا ہے وہ بتاؤں گا، لیکن ایک اور بڑی خوبصورت ان کو ایک نسبت حاصل ہے کہ یہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ یعنی یہ وہ صحابی سیدنا عبداللہ بن رواحہ جو نعت خواں صحابی کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کیا کرتے، اور وہ عظیم الشان شاعری کی وہ اشعار لکھے کہ آج بھی جب سنتے ہیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ سیدنا حسان بن ثابت لکھتے ہیں نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب اس کا معنی ذرا غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ کو رب نے تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور مزید ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے نبی پاک آپ کو رب نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ اب جب صحابی رسول یہ کہیں تو ٹھیک ہے، اگر غلام رسول کہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس صحابہ کا طریقہ، صحابہ اکرام علیہ الرضوان اس طریقے سے نبی پاک کی شان بیان کیا کرتے، تو سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت پڑھا کرتے، نبی پاک کی مدح سرائی کہا کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ میرے بھائی وہی میرے جو ہیں وہ ابھی تک کفر کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، اب انہوں نے بھرپور انداز میں انفرادی کوشش کی، اور آخر کار ان کے بھائی اویمر نے اسلام قبول کر لیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی میرات المناجی شرح مشکات المصابیح میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ کا نام اویمر بن عامر ہے، انصاری خزرجی ہیں، اور دردہ آپ کی بیٹی کا نام ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم فقیہ تھے، اور سن 32 سنہ ہجری میں دمشق میں آپ نے سیریا کا جو شہر ڈمسکس جس کو ہم کہتے ہیں وہاں آپ نے وفات پائی۔ تو آپ کا نام اویمر ہے، تو جس مسجد کو سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت حاصل ہے ان کا نام یہ ہے، یعنی یہ خود بھی صحابی اور ان کے بھائی بھی صحابی تھے۔ اور سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی حدیثیں مروی ہیں۔ آج میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ یہ عظیم ایسی ہستی ہیں کہ اگر سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہی بیان کیا جائے، اس قدر عاجزی، اس قدر انکساری اور سادگی کا پیکر، تقوی کا پہاڑ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ جو اشاعتی ادارہ ہے، اس نے باقاعدہ ایک رسالہ جاری کیا ہے جس کا نام ہی سیرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نیت کریں انشاءاللہ وہ رسالہ لیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، تو ضرور پڑھیں اور پتہ چلے کہ اللہ کے اس نیک بندے کی کیا خوبصورت باتیں ہوا کرتی۔ بہرحال آج موضوع ہے امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا، کہ جن کے بارے میں سچی بات ہے کہ کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے۔ تو میں جب تیاری کر رہا تھا تو میں اسی شش و پنج میں تھا کہ میں اعلیٰ حضرت کی کس کمال پر بات کروں، کس سیرت کے کس پہلو پر بات کروں جس پر جو پڑھتے جی چاہتا ہے اسی پہ بولی جائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کی جس پہلو پر بات کی جائے وہ اپنے آپ میں کمال ہوا کرتے۔ شاعر لکھتا ہے نا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے تو بہت لکھا ہے علم دین پر،
جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جن کی زندگی کا ہر دن، یعنی زندگی کی ابتدا سے لے کر اور دنیا سے پردہ فرمانے تک کے واقعات اگر پڑھیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ فرام دا ڈے ون، دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے اس دن سے لے کر اور دنیا سے جاتے تک، بلکہ صرف زندگی ہی کیوں، آج بھی اعلیٰ حضرت پر جب جب غور کیا جاتا ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کے اندر انہیں کیا کچھ عطا فرما دیا۔ آج یہ وہ ذات ہیں، امیزنگ بات یہ ہے، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک بندہ خود آؤٹ کلاس ہو، ایکسٹرا آرڈنری ہو، ذہین ہو، فتین ہو، اور جناب اس کے ذہانت کی مثالیں دی جاتی ہوں، مگر امام اہل سنت وہ ذات ہیں کہ آپ کی ذات کو سمجھنے کے لیے کئی لوگ دنیا کے کونے کونے میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری پر الگ پی ایچ ڈی، اعلیٰ حضرت کے فتاوا پر الگ پی ایچ ڈی، اعلیٰ حضرت کی ذہانت پر الگ پی ایچ ڈی، یعنی اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے اور ان کی ساتھ کو ڈیفائن کرنے کے لیے لوگ مقالات جات لکھتے ہیں، اور جب وہ مقالے پیش کیے جاتے ہیں تو انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ذات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ لیکن آج کے اس بیان میں انشاءاللہ میری نیت ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ولادت سے پہلے کے واقعات، امام اہل سنت کے بچپن کے واقعات، بہت سارے ینگسٹر یہاں موجود ہیں، مدنی منع بھی موجود ہیں، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت کا حلیہ۔ ہم نے بیان تو بڑا سنا ہے اعلیٰ حضرت کی سیرت پر، اعلیٰ حضرت دکھتے کیسے تھے، آج انشاءاللہ امام اہل سنت کا حلیہ بھی سنیں گے، اور پھر آخر میں امام اہل سنت کی کچھ عادتیں۔ ہوتا یہ عموماً ہم بزرگوں کی سیرت کے بارے میں سنتے ہیں، بڑا خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر کچھ لے کر نہیں جاتے۔ آج امام اہل سنت کی کچھ ہیبٹس، کچھ عادتیں سنیں کہ جس اللہ کے ولی سے ہمیں بے حد پیار ہے ان کی عادتیں کیسی تھی، تاکہ ہم بھی ان عادتوں میں سے کچھ عادتوں کو اپنائیں اور اچھوں کی نقل کرنا شروع ہو جائیں، کہ جو اچھوں کی نقل ہوتی ہے وہ بھی اچھی ہوا کرتی ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے آپ کی پیدائش سے پہلے، ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں ہیں، بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا، اور جب خواب دیکھا تو مسرت کی انتہا نہ رہی، اور اب یہ خواب اپنے والد، یعنی اعلیٰ حضرت کے والد کا نام مولانا نقی علی خان تھا، ہمیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، آپ کے والد کا نام مولانا نقی علی خان، اور آپ کے جو دادا تھے ان کا نام تھا مولانا رضا علی خان، ٹھیک ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے والد صاحب اپنے والد صاحب کے پاس مولانا رضا علی خان صاحب کے پاس گئے اور یہ خواب بیان کیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو اس کی تعبیر میں اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواب بہت مبارک ہے، بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پشت سے ایک ایسا فرزند صالح پیدا کرے گا جو علوم کے دریا بہائے گا، اس کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیلے گی۔ جب سیدی اعلیٰ حضرت دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد صاحب ان کو لے کر اب پھر دادا جی کے پاس یعنی مولانا رضا علی خان صاحب کے پاس لے کر گئے، تو مولانا رضا علی خان صاحب نے انہیں دیکھ کر اپنی گود میں لیا اور فرمایا یہ میرا بیٹا عالم ہوگا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عقیقے کے دن آپ کے والد صاحب نے پھر خواب دیکھا، اور جس کی تعبیر یہ تھی کہ یہ فرزند فاضل اور عارف باللہ ہوگا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ آپ کی ظاہری اور باطنی علوم و معارف سے ماحول پر چھائی ہوئی جہالت اور نادانی اور ارتداد کی تمام تاریکیاں دور ہو گئیں، اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نہ صرف ان کے انوار و تجلیات سے بریلی شریف بلکہ ہند، سندھ، عراق و افغانستان وغیرہ وغیرہ کا چپا چپا اعلیٰ حضرت کے نور سے جگمگانے لگا۔ امام اہل سنت کی ولادت 25 صفر جو ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت کے عرس کا دن ہے، ٹھیک ہے، اور ولادت کا دن 10 شوال المکرم، شوال کا مہینہ 10 شوال 1272 سنہ ہجری بمطابق 14 جون 1856 سنہ عیسوی کو اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں محلہ جسولی میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیدائشی نام محمد ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ محبت میں امن میاں فرمایا کرتی تھی، اور دیگر اعزاء احمد میاں کے نام سے یاد فرماتے۔ آپ کے جد امجد نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، اور آپ کا تاریخی نام المختار ہے،
اور کنیت ابو محمد ہے، اور اعلیٰ حضرت خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیسے کیسے القابات ملے۔ آج لوگ اپنے نام کے آگے خود ہی القابات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ امام اہل سنت وہ ہیں جن کو علماء عرب و عجم نے، بڑے بڑے مفتیوں نے، بڑے بڑے مفکرین نے القابات سے نوازا۔ ان میں سے چند القابات پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عالم شریعت، واقف اسرار حقیقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مخزن علم و حکمت، پیکر رشد و ہدایت، عارف شریعت و طریقت، غواص بحر حقیقت و معرفت، تاجدار ولایت، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، تاج الکاملین، ضیاء الملہ والدین، وارث الانبیاء والمرسلین، سراج الفقہاء والمحدثین، زبدۃ العارفین والسالکین، آیت من آیات اللہ رب العالمین، تاج المحققین، سراج المدققین، حامی السنن، ماحی الفتن، بقیت السلف، حجت الخلف، مجدد اعظم۔ اور علماء حجاز کی طرف سے کیا القاب ملے؟ معرفت کا آفتاب، فضائل کا سمندر، بلند ستارہ، دریائے زخار، بحر ناپیدا کنار، یکتائے زمانہ، دین اسلام کی سعادت، دائرہ علوم کا مرکز، یکتائے روزگار۔ یہ ہے میرے رضا ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ اب آئیے امام اہل سنت کا کچھ حلیہ سنتے ہیں۔ آپ دکھتے کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی عمر میں آپ کا رنگ چمکدار گندمی تھا، چہرہ مبارک اور ہر چیز نہایت موزوں اور مناسب تھی، بلند پیشانی، بینی مبارک ستواں تھی، ہر دو آنکھیں بہت موزوں اور خوبصورت تھیں۔ اعلیٰ حضرت ہمارے کندھاری پٹھان تھے، تو امام اہل سنت کی نگاہ قدرے تیز تھی، جو پٹھان قوم کی خاص علامت ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کے جو ابرو تھے وہ ہر دو ابرو کمان ابرو کے پورے مصداق تھے، داڑھی بڑی خوبصورت، سر مبارک پر زلفیں جو پٹے بال کہلاتے ہیں جو کان کی لو تک تھے، سر مبارک پر ہمیشہ عمامہ باندھا رہتا جس کے نیچے ٹوپی ضرور اوڑھتے تھے۔ آپ کا قد میانہ تھا، ہر موسم میں موسمی لباس کے باوجود آپ سفید لباس ہی پر جو ہے وہ زیب تن فرمایا کرتے۔ دعوت اسلامی والوں کو مبارک ہو کہ سفید لباس الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی بھی پہنتے ہیں۔ میرے آقا کو بھی سفید لباس پسند تھا اور اعلیٰ حضرت بھی سفید لباس ہی پہنا کرتے۔ آپ کی آواز نہایت پردرد تھی اور کسی قدر بلند بھی تھی۔ آپ جب اذان دیتے تو سننے والے ہمتن گوش ہو جاتے۔ آپ نے ہمیشہ ہندوستانی جوتا پہنا جسے سلیم شاہی جوتا کہتے ہیں، اور آپ کی رفتار ایسی نرم کہ برابر کے آدمی کو بھی چلتا محسوس نہ ہوتا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا حلیہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں کبھی امام اہل سنت کا بھی دیدار نصیب فرمائے، ورنہ انشاءاللہ حسن زن ہے ہمارا کہ قیامت کے دن امام اہل سنت نے بہت سارے کلام لکھے، لیکن ایک نغمہ، ایک کلام ایسا لکھا ہے کہ جو اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ساری دنیا میں مشرق و مغرب، ایسٹ اور ویسٹ، کہیں بھی چلے جائیں، اذان کے بعد جو سب سے زیادہ نغمہ گنگنایا جاتا ہے، ایک کلام پڑھا جاتا ہے، وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام ہیں۔ اب یہ صلاۃ السلام ایسا ہے کہ کون سی محفل، کون سی جمعے کی نماز میں نے افریقہ، امریکہ، یورپ وہاں جا کر دیکھا، عرب ملکوں میں جا کے دیکھا کہ وہ افریقی لوگ جن کو اردو سمجھ نہیں آتی نماز جمعہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو کے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ عربیوں کی محفل میں دیکھا جنہیں اردو سمجھ نہیں آتی، جب محفل ختم ہوتی ہے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ سلام ہے کہ جس کی دن بدن مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں کہ مقبول سلام رضا ایسی مقبولیت کیسے ملی ہے۔
بہت سارے کلام لکھے جاتے ہیں، کوئی 1 سال مقبول ہوتا ہے، کوئی 2 سال بڑا پاپولر رہتا ہے، کوئی 4 سال تک یاد رکھتا ہے، پھر کوئی نیا کلام آ جاتا ہے، لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ مگر سلام رضا کی قبولیت کا عالم یہ ہے کہ دن بدن دن گزرتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے یہاں مسجد سیدنا ابو دردہ نہیں تھی، اب ماشاءاللہ یہ مسجد شروع ہو گئی ہے، جمعہ ہوگا تو صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی مسجدیں بڑھتی گئیں، سلام بڑھتا گیا، محفلیں بڑھتی گئیں، یہ سلام بڑھتا گیا۔ یہ ایسے نہیں بڑھتا، جس کلام کو بارگاہ رسالت سے مقبولیت ملتی ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ارے جس رضا کے قلم نے کبھی دنیا دار کی مدح نہ کی ہو، جس رضا کے قلم نے کبھی دنیا کے مال کمانے کے لیے کوئی کلام نہ لکھا ہو، جب ایسا فنا فی الرسول کلام لکھتا ہے تو پھر بارگاہ رسالت سے مقبولیت ہی ملا کرتی ہے۔ اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ حلیہ رضا سنا، اعلیٰ حضرت کے حلیہ مبارک کے بارے میں سنا، بہت اشتیاق ہے انہیں دیکھنے کا، مگر اب ہم اپنی آنکھوں سے زندگی میں تو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ آج کی محفل کے صدقے ہمیں اعلیٰ حضرت کا خواب میں دیدار عطا فرمائے۔ لیکن ایک امید ضرور ہے کہ اس کلام رضا میں اعلیٰ حضرت نے ایک التجا پیش کی ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، لکھتے ہیں مولا ایک تمنا ہے جب قیامت کا دن ہو، محفل سجی ہوئی ہو، انبیاء بھی موجود ہوں، اولیاء بھی موجود ہوں، اے رب العالمین صحابہ بھی موجود ہوں، میرے آقا بھی جلوہ فرما ہوں، اور وہاں قدسی یعنی فرشتے مجھ سے کہیں اے رضا اب تیری باری ہے، اور میں وہاں پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ایسا حسن زن ہے کہ جس سلام کو رب نے اتنی مقبولیت دی ہے، اس سلام کے لکھنے والے نے ایک تمنا اپنے رب سے کی ہے، انعام اپنے رب سے مانگا ہے، دنیا سے نہیں مانگا کبھی بھی اعلیٰ حضرت نے۔ ہیں لکھ کر پڑھ کر کتابیں لکھ کر کبھی پیسہ نہیں کمایا کہ ان چیزوں سے پیسہ بنایا جائے۔ امام اہل سنت نے جو مانگا ہے وہ اپنے رب سے مانگا ہے، رب کی عطا سے مصطفیٰ سے مانگا ہے، اور ہمیں سمجھاتے ہیں رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، اللہ دینے والا ہے، نبی پاک بانٹنے والے ہیں۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، کون دیتا ہے؟ خالی خالی جاتے ہو ادھر ادھر مانگنے، اس کے پاس اس کے پاس، سیٹھ جی راضی ہو جاؤ، فلاں آدمی راضی ہو جائے، ارے چھوڑو ان کو، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ ہمارے آقا کے در سے ملتا ہے، خامہ خواہ ادھر ادھر جائیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے التجا کی، انعام مانگا تو رب سے مانگا، اے اللہ یہاں تو صلاۃ و سلام لکھا ہے، ایک تمنا ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، ہاں رضا۔ اور رضا اس دن کھڑا ہو کر کیا پڑھے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اے کاش! تو مجھے بہت حسن زن ہے کہ انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک محفل ضرور سجے گی جب فرشتے اعلیٰ حضرت سے کہیں گے ہاں رضا، اور اعلیٰ حضرت وہاں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس صلاۃ و سلام کی محفل میں ہم سب کو شرکت کی توفیق عطا ہو جائے، اعلیٰ حضرت کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اس صلاۃ و سلام کی محفل میں بھی شامل ہوں گے۔ تو اگر اس محفل میں شامل ہونا ہے نا تو یہاں صلاۃ و سلام پڑھنا اپنی عادت رکھنا ہے، یہاں کبھی صلاۃ و سلام مت چھوڑنا، نبی پاک کی یاد میں درود و سلام کے گجرے پڑھتے رہنا، جس کی عادت ہوگی نا۔ شاعر لکھتا ہے نا، قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ ارے جس کی عادت ہوگی وہ درود و سلام پڑھے گا، جس نے دنیا میں نہیں پڑھا وہ پھر قبر میں جا کے کیسے پڑھے گا؟ تو جو دیوانہ مصطفیٰ ہوگا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں جس نے زندگی گزاری ہوگی، اسے قبر میں نبی پاک کو پہچاننے میں دشواری نہیں ہوگی۔ نبی پاک کا دیدار ہوگا نا قبر میں، اس کو دشواری کیسے ہوگی؟ جس نے زندگی ان کی یاد میں گزاری، اور جس نے زندگی ان کی سنتوں سے دور رہ کر گزاری، نہ نمازیں پڑھی، نہ سنتیں اپنائی، نہ اپنا کردار اچھا کیا، نہ انہیں یاد کیا، وہ کنفیوژن کا شکار ہو سکتا ہے قبر میں کہ پتہ نہیں کون ہے۔ مگر جس نے زندگی گزاری، امامہ باندھا تو نبی کی یاد میں باندھا، داڑھی سجائی تو نبی کی یاد میں سجائی، ہر جمعے کے بعد صلاۃ و سلام ان پر پڑھتا رہا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتا رہا، کھاتے وقت یہ سوچتا کہ میرے آقا کیسے کھاتے، پیتے وقت یہ سوچتا نبی پاک کیسے پیتے، آرام کرتے وقت یہ سوچتا نبی پاک کیسے سوتے۔ ارے اس کی تو زندگی اس طرح گزری، اور پھر آقا قبر میں تشریف لائیں گے تو کنفیوژن کیسی؟ وہ تو جھوم کر کہے گا کہ قبر میں سرکار آئیں،
تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ارے میں تو پہنچا ہی اس دل ربا کے واسطے ہوں، میں تو جی اسی آس پہ رہا تھا کہ جب قبر میں جاؤں گا تو نبی پاک کا دیدار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جان دے دو، جان دے دو وعدہ دیدار پر۔ مرنے کے بعد دیدار کا وعدہ ہے نا، مرے گا عاشق تو قبر میں نبی پاک نظر آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ ارے یہ جان دینا نقد ہو جانا ہے، کیونکہ نبی پاک کا دیدار ہونا ہے۔ بہرحال تو اعلیٰ حضرت کو انشاءاللہ قیامت کے دن اس صلاۃ والسلام کی محفل میں ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب اعلیٰ حضرت دنیا میں تشریف لے آئے، بچپن کا عالم ہے۔ امام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے کیسی ذہانت سے نوازا کہ ہمارے یہاں بھی بچے بچپن میں قاعدہ پڑھتے ہیں، قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کو ختم نہ ہونے دیجیے۔ بچوں کو بچپن ہی سے قرآن پڑھائیں، بچوں کو بچپن ہی سے دینی تعلیم دلوائیں۔ ابھی بچہ ہے جناب، بعد میں پڑھا دوں گا، تو پھر جب یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ آپ کو پڑھائے گا، پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ بچپن ہی سے اچھی تعلیم دینا یہ ضروری ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کے گھر میں مولوی صاحب تشریف لائے، قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ ایک بار ایک لفظ پڑھایا، امام اہل سنت کی زبان مبارک سے نکلتا نہیں تھا۔ وہ کہتے زبر، اعلیٰ حضرت اس کی جگہ پڑھتے زیر، پھر کہتے زبر، اعلیٰ حضرت زیر پڑھتے۔ اب آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان صاحب نے یہ ماجرا دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی، استاد صاحب پڑھا رہے ہیں زبر، یہ نکالتے ہیں زیر۔ دادا جان نے کلام پاک کا ایک اور نسخہ منگایا، ایک اور کتاب منگوائی کلام پاک کی، اسے کھولا تو جو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے زیر، اصل میں قرآن شریف میں وہاں زیر ہی تھا۔ امام اہل سنت کے اب دادا جان سمجھ گئے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، یہ بچہ ہے مگر اس کی زبان سے غلط نہیں نکل رہا۔ قاری صاحب کہہ رہے ہیں پڑھو زبر، یہ پڑھتا ہے زیر۔ اعلیٰ حضرت کو بلایا اور کہا کہ کیا بات ہے، تمہیں استاد صاحب کہتے ہیں زبر پڑھو، تم زیر ہی پڑھتے ہو۔ کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں زبر پڑھنے کی، پھر بھی زبان سے زیر ہی نکلتا ہے۔ تو پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت کو بچپن ہی سے غلطی سے محفوظ کر دیا تھا۔ بہرحال پھر آپ کے قاری صاحب کو بتایا گیا کہ اصل نسخے کے اندر جو ہے وہ زبر نہیں ہے، زیر ہی ہے، اعلیٰ حضرت صحیح پڑھتے تھے۔ ایک بار آپ کے استاد گرامی بچوں کو تعلیم دے رہے تھے، ایک لڑکے نے سلام کیا، السلام علیکم۔ استاد صاحب نے کہا جیتے رہو۔ اب یہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو سلام کے جواب میں دیکھیں ہر واقعے کے بعد آپ کو کچھ مدنی پھول دینے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، اس کو بھی لیتے جائیے، خالی واقعات اور نعرے لگانا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی سیرت سے مدنی پھول بھی لینے ہیں، اپنی بھی کریکشن اور ریکٹیفیکیشن، اپنی بھی اصلاح کرنی ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ ایک بچہ آیا، اس نے سلام کیا، قاری صاحب نے کہا جیتے رہو۔ امام اہل سنت نے کہا کہ حضور یہاں تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے تھا۔ استاد صاحب بھی بڑے ماشاءاللہ نرم شفیق سمجھدار تھے، ہمارے ہمیں کوئی سمجھایا تو ہم کیا کہتے ہیں، کل کا بچہ ہو کے مجھے سمجھانے آیا ہے، تمہارا جمعہ 8 دن نہیں ہوا، آج ہمیں سکھاؤ گے۔ استاد صاحب بھی استاد صاحب تھے، کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی دعائیں دی، نیک دعاؤں سے نوازا، اور اعلیٰ حضرت کو بہت شاباش کی، ان کی بات کو ایکسپٹ کیا۔ تو دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ جب بھی کوئی سلام کہے تو ہم کیا کہیں گے، پہلے تو سلام کرنا سیکھ لیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے والے نہیں آئے اجتماع میں، سب کی آواز آنی چاہیے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا، ہمیں کتنی پیاری گریٹنگز دیتا ہے، ملنے کا کیا خوبصورت طریقہ دیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب دو مسلمان آپس میں ملیں، سلام کریں، گرم جوشی کے ساتھ ملیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیں، دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہاؤ ایزی، کتنا آسان ہے۔ ہم نے سلام نہیں کرنا، گڈ مارننگ، اور بھائی سناؤ کیسے ہو، اور جناب کیسے ہو، ٹھیک ہو، ارے بھائی گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہیلو، ہائے،
کیسے ہو جیتے رہو کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت نے ہمیں سنت کی صورت میں کتنا خوبصورت طریقہ بتایا. اب کسی نے سلام کر دیا تو جواب بھی پراپر دینا ہے. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ایسا نہیں, پراپر. ایک روایت کے مطابق جب دو مسلمان ملتے ہیں سلام کرتے ہیں 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 90 سلام میں پہل کرنے والے کو مل جاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ جب بھی کوئی مسلمان ملے, بڑا ہو یا چھوٹا, جانتے ہو نہ جانتے ہو, سلام میں پہل کریں گے انشاءاللہ. آپ نیت کر لو, آپ کو ایک ایسی روایت سناؤں گا دل جھوم اٹھے گا. کریں گے سلام میں پہل انشاءاللہ, سلام کو عام کریں گے انشاءاللہ. اب یہ سلام عام ہو گیا نا, ہمارے جھگڑے ختم ہو جانے ہیں. جب آپ کسی کو دعا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تجھ پر سلامتی نازل فرمائے, رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں, پھر برا کیسے سوچو گے اس کے بارے میں؟ وہ بھی واپسی میں آپ کو دعائیں دے رہا ہے. تو بہت ساری نفرتیں سلام سے دور ہو جائیں گی. ایک بڑی پیاری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے. ہم کہتے ہیں نا بچے ہمیں سلام کریں, چھوٹی عمر کا آدمی مجھے پہلے سلام کرے, میں جناب امیر یہ غریب یہ مجھے سلام پہلے کرے, میں اس کا سیٹھ یہ میرا نوکر یہ مجھے سلام کرے, میں کیسے سلام کروں؟ یہ تکبر کی نشانی ہے. نبی پاک سب سے پہلے سلام فرماتے. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں ہم کوشش کرتے کہ کبھی تو ایسا ہو کہ ہم آقا کے دربار میں جائیں اور ہم پہلے سلام کہہ دیں. ہم جاتے نبی پاک ہی پہلے سلام ارشاد فرماتے. اور ایک اور بڑی پیاری ایمان افروز بات, علماء کہتے ہیں میرے آقا کی عادت ہے نا سلام میں پہل کرنا. آج بھی اگر کوئی زائر مدینہ منورہ جاتا ہے, سنہری جالیوں کے روبرو جاتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرے, میرے آقا اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام فرماتے ہیں. ایسے پیارے آقا, اور یہ غلام سلام کرنے میں کنجوسی کرے. تو آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا, فیضان سلام جاری رہے گا انشاءاللہ. ہر چلتے پھرتے انشاءاللہ مسلمانوں کو سلام کریں گے. تو بہرحال امام اہل سنت نے اپنے استاد صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اس کا جواب تو وعلیکم السلام بنتا ہے. تو یہ بچپن کی باتیں بتا رہا ہوں. اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے کہ میرے استاد صاحب جن سے میں نے ابتدائی کتابیں پڑھی, ابھی تو مدرسہ شروع کیا تھا, کچھ کتابیں پڑھنا شروع کی, تو 1-2 مرتبہ میں کتاب دیکھ کر بند کر دیتا, اور جب سبق سنتے تو میں لفظ ب لفظ سنا دیا کرتا. اب یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب ہوا استاد صاحب کو. کہنے لگے احمد میاں یہ تو بتاؤ تم آدمی ہو کہ جن ہو, اتنا جلدی سبق یاد ہو جاتا ہے؟ ابھی میں نے پڑھایا نہیں, تم نے سنا دینا ہے. اب کہتے مجھے پڑھانے میں اتنی دیر نہیں لگتی جتنی اس سے کم دیر میں تم یاد کر لیتے ہو. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے استاد صاحب کو کہا خدا کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہے. 3.5 سال کی عمر میں کیا واقعہ ہوا. اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میں اپنی مسجد کے سامنے میں کھڑا تھا کہ میری عمر 3.5 سال تھی. 3.5 سال کے عمر کے بچے کو کپڑے پہننے نہیں آتے ہیں, اس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا. کہتے میری عمر 3.5 سال تھی, ایک صاحب اہل عرب کے لباس میں میرے قریب آئے اور معلوم ہوتا تھا کہ عرب کے ہیں. انہوں نے مجھ سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی, میں نے فصیح عربی میں ان سے گفتگو کی اور اس بزرگ ہستی کو اس کے بعد نہ دیکھا. 3.5 سال کی عمر میں عربی زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دی. 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے ختم قرآن کر لیا. 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے پہلی تقریر کی. 6 سال کی عمر میں فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں منبر پر جلوہ افروز ہوئے, بہت بڑے مجمع کے سامنے تقریباً 2 گھنٹے تک علم و عرفان کے دریا بہائے, اور ایک زبردست مدلل بیان جو ہے امام اہل سنت نے فرمایا. 8 سال کی عمر میں کیا ہوا, آپ کے والد صاحب کی غیر موجودگی میں کہیں سے وراثت کا ایک سوال آ گیا جو علماء اور مفتیان کرام کو جواب لکھنا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے دیکھا, آپ نے اس کا جواب تحریر کر دیا. ابھی 8 سال کی عمر ہے. والد صاحب آئے تو والد صاحب نے جب وہ جواب دیکھا تو ارشاد فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ امن میاں نے یعنی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, ان کو ابھی نہیں لکھنا چاہیے تھا, عمر چھوٹی ہے. پھر خود فرماتے ہیں کہ ہمیں اس جیسا کوئی بڑا لکھ کر دکھائے تو ہم جانیں, یعنی ایسا شاندار جواب لکھا ہے کہ کوئی بڑا بھی ایسا نہیں لکھ سکتا. 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے اب یہاں وہ اسلامی بھائی جو درس نظامی سے کچھ شغف رکھتے ہیں, ہدایت النحو, یہ ایک درس نظامی کی ابتدائی کتابوں میں سے کتاب ہے,
اعلیٰ حضرت نے 8 برس کی عمر میں فن نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو پڑھی، اور خدا داد علم کے زور کا عالم یہ تھا کہ اس ننھی سی عمر میں ہدایت النحو کی عربی شرح لکھ ڈالی، 8 سال کی عمر میں۔ اچھا، اب 10 سال کی عمر شریف تھی، پھر کیا ہوا؟ آپ کے والد صاحب مسلم الثبوت، یہ بھی ہمارے جو درس نظامی سب پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کے بارے میں بڑی مشکل کتاب، والد صاحب پڑھا رہے تھے، اب اپنے والد صاحب سے وہ کتاب پڑھ رہے تھے، والد صاحب کی تحریر کردہ ایک جگہ پر اعتراض نظر آیا، آپ نے اعلیٰ حضرت نے اس اعتراض کو رفع فرمایا اور متن کی ایسی تحقیق فرمائی کہ سرے سے اعتراض ہی نہ رہا۔ اب جب دوسرے دن یا کچھ دنوں کے بعد آپ کے والد صاحب نے وہ کتاب اٹھائی اور اس پر اعلیٰ حضرت کا وہ جو متن کے اوپر حاشیہ تھا وہ پڑھا، تو اتنی مسرت ہوئی کہ اٹھ کر اعلیٰ حضرت کو سینے لگا لیا اور فرمایا تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو بلکہ مجھے پڑھاتے ہو۔ اب یہ وہ باتیں ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے کہا نا ڈے 1 سے اعلیٰ حضرت حیران ہی کر رہے ہیں۔ امام اہل سنت ابھی تو اس مقام پر جس رضا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں، ان کی شاعری، ان کے واقعات، ابھی تو یہ 8-10 سال کی عمر تک کے میں واقعات آپ کو سنا رہا ہوں کہ ذرا سوچیں کہ کیا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے شخصیت ہمیں عطا فرمائی۔ بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوف خدا دیکھیں، پہلا روزہ رکھا، گرمیوں کے دن، دوپہر کا وقت، والد صاحب نے دیکھا کہ بالکل چہرہ جو ہے وہ مرجھا سا گیا ہے، پیاس بڑی لگی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے آپ کو ایک کمرے میں لے گئے، اب اندر کمرے میں لے جا کر فیرنی کا پیالہ اٹھایا، ٹھنڈا فیرنی، اور کہا بیٹا یہ کھا لو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میرا تو روزہ ہے، کہا بچوں کے روزے ایسے ہی ہوتے، کھا لو۔ امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ جس کا روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ایک بچہ پیاسا ہے، والد صاحب کہہ رہے کھا لو، کہتے جس کا روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ سنا آپ کے والد صاحب نے تو آپ دیدہ ہو گئے، خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا کے عہد کو یہ بچہ کبھی فراموش نہ کرے گا، جس کو بھوک پیاس کی شدت، کمزوری، کم سنی میں بھی ہر فرض کی فرضیت سے پہلے وفائے عہد کی فرضیت کا اتنا لحاظ ہے، وہ آگے جا کر بھی رب کے وعدوں کو نہ توڑے گا۔ اب یہاں مجھے اور آپ کو کیا میسج مل رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت بچپن سے سوچ رہے ہیں کہ رب دیکھ رہا ہے، اور میں اور آپ گناہ کرتے وقت یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کے وقت یہ خیال کدھر جاتا ہے؟ حالانکہ ہم میں سے بھی اکثریت جو روزے رکھتے ہیں، یہ رمضان جو ہے نا، یہ ہمیں بہت سارے میسج دیتا ہے۔ جو بھی روزے رکھتے ہیں، اگر آپ کو بھی افطار سے پہلے کسی کمرے میں بند کر دیا جائے اور ٹھنڈا پانی دیا جائے تو آپ بھی نہیں پیئیں گے۔ الحمدللہ مسلمان کا یقین ہوتا ہے کہ میں نے جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ ذرا سوچئے، کھانا پینا یہ سب اگر روزہ نہ ہوتا تو حلال ہوتا ہمارے لیے کھانا، یہ حلال چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے چھوڑ دیا آپ نے۔ حرام چیزیں کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا یہ بچپن کا واقعہ مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو، جب بھی گناہ کا ارادہ کرو، چاہے کمرہ بند ہو، چاہے اندھیرا ہو، چاہے دنیا میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یہ خیال رکھنا کہ رب دیکھ رہا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ بات اپنے ایک بہت خوبصورت کلام میں ہمارے لیے اور واضح کی۔ لکھتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہیں کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ دیکھو، لوگوں سے چھپ کر گناہ مت کرنا، کیونکہ جس کے گناہ کیے نا وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ فرماتے کل نبی پاک کا دیدار کرنا ہے اور تم نے یہاں گندی گندی چیزیں دیکھ کر آنکھ بیکار کر دی ہے۔ کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ کہتے جہنم میں جانے والے کام کرتے ہو اور تمنا اور شوق جنت میں جانے کا رکھتے ہو، پھر کیا ہوگا؟ یہاں لوگ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے کوئی دیکھے نہ، میرے والد کو پتہ نہ چلے، میرے بڑے بھائی کو پتہ نہ چلے، ارے میرے دوست نہ دیکھ لیں، اور اگر کوئی دیکھ لیتا ہے
تو بندہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نے نہیں کیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ارے نہیں جناب میں یوں نہیں یوں کر رہا تھا، آپ نے کچھ اور سمجھ لیا. بندہ ٹویسٹ کرتا ہے، بات بناتا ہے، سمجھا لیتا ہے، سامنے والا بعض اوقات بے وقوف بن بھی جاتا ہے. امام اہل سنت لکھتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال ہے، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں بات نہیں بنے گی. یا اللہ میں نے نہیں کیا تھا، نہیں نہیں میں نہیں تھا، ارے میں نے نہیں کیا. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے وہاں ماننا پڑے گا میں نے کیا ہے مولا ہے. امام اہل سنت دیکھتے نا ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے وہاں. اگر نہ مانی گئی ہمیں، ہم پر ہمارے گناہ معاف نہ ہوئے تو بڑی مار ہے. لے وہ حاکم کے سپاہی آئے صبح اظہار ہے، کیا ہونا ہے. گھر بھی جانا ہے کہ مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ گھر نہیں تیرا، قبر آخرت تیرا گھر ہے. اے مسافر تو دنیا میں مسافر ہے، کیوں بھول بیٹھا اپنے گھر کو. کہتے گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ وہ رضا ہے جو بچپن ہی سے خوف خدا والے، اکیلے میں بھی رب کو یاد کرنے والے. بہرحال اعلیٰ حضرت کے کچھ بچپن کے واقعات آپ نے سنے. امام اہل سنت 14.25 سال 13 برس 10 مہینے 4 دن، ابھی 14 ایئرز کے نہیں ہوئے، اور 14 شعبان المعظم کو آپ فارغ التحصیل ہوئے. دستار فضیلت ہو گئی، یعنی درس نظامی مکمل کر لیا، اور اسی دن آپ نے رضاعت کے موضوع پر ایک فتویٰ لکھ کر، سوال کا جواب لکھ کر اپنے والد گرامی کو پیش کیا. جواب بالکل درست تھا. آپ کے والد صاحب نے آپ کی ذہانت کو دیکھ کر اسی دن سے فتویٰ نویسی آپ کے حوالے کر دی. یعنی 14 سال کے نہیں ہوئے مگر مفتی کا درجہ اعلیٰ حضرت پا چکے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت کی کس کس اسپیشلٹی کی بات کی جائے. اب کچھ سنتے ہیں امام اہل سنت کا حافظہ کیسا تھا. کہ ایک بار اعلیٰ حضرت کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ حافظ ہیں. چند لوگ آپ کو مکتوب کے اندر حافظ لکھ دیا کرتے. تو امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے عشاء کے وضو اور جماعت ہونے کے درمیان قرآن پاک کا دور شروع کیا، اور اس وقفے کے دوران اعلیٰ حضرت جو ہے ایک پارہ یاد کر لیا کرتے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں خود فرماتے ہیں میں نے کلام پاک بالترتیب بکوشش یاد کر لیا ہے، اور اس لیے یاد کیا ہے کہ بندگان خدا کا کہنا، یعنی جو مجھے حافظ لکھتے ہیں ان کا کہنا غلط نہ ہو جائے. یعنی لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں میں حافظ نہیں، ان کا کہنا غلط نہ ہو، اس لیے قرآن پاک یاد کر لیا ہے. اس واقعے پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے غالباً پورا قرآن پاک 30 گھنٹوں میں یاد کیا. لک ایٹ میموری، 30 گھنٹے پڑھے ہیں، کوشش کی ہے اعلیٰ حضرت نے، اور 30 گھنٹوں میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت عطا فرمائی. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنا سب سے پہلا رسالہ، یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ امیر اہل سنت کو اعلیٰ حضرت سے کتنی محبت کہ اپنی زندگی کا پہلا رسالہ لکھا تو وہ رسالہ بھی تذکرہ امام احمد رضا لکھا. اعلیٰ حضرت سے اتنا پیار. اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو حامد سید محمد محدث کچوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تکمیل جواب کے لیے جب جزیات فقہ، یعنی فقہ کی جو جزیات ہوتے ہیں اس کو تلاش کرنے میں لوگ جب تھک جاتے ہیں نا کہ نہیں مل رہا کہیں بھی کتابوں میں، تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے اور حوالہ جات طلب کرتے کہ حضور آپ کوئی ریفرنس بتا دے، تو آپ اسی وقت فرما دیتے کہ رد المختار کی جلد نمبر فلاں کہ فلاں صفحے پر فلاں سطر فلاں لائن پر یہ مسئلہ دیکھ لو. تو کبھی کہتے ہیں عالمگیری کی فلاں جلد میں جاؤ، اس کے فلاں صفحے کو کھولنا، فلاں سطر پر دیکھنا.
علماء کہتے ہیں کہ جب اعلی حضرت اس طرح ریفرنس دیتے اور ہم جا کر وہ کتاب کھولتے تو صفحہ نمبر بھی وہی ہوتا اور اسی لائن میں وہ مسئلہ لکھا ہوتا. کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا داد قوت حافظہ سے اعلی حضرت کو 1400 سال کی لکھی ہوئی ساری کتابیں حفظ ہو گئی تھی. یہ حفظ، اب یہ تو بات ہوئی حافظے کی. امام اہل سنت جہاں محدث، مفکر اور علماء لکھتے ہیں 105 علوم پر اعلی حضرت کو دسترس حاصل تھی. آج 2-4 علم پڑھ کر کوئی سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا کام کر لیا. امام اہل سنت 105 علوم پر ماسٹر اور یوں سمجھیے کہ اتھارٹی کا درجہ رکھتے تھے. ایک بار آپ کے ایک صاحب تھے جو کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ضیاء الدین، ڈاکٹر ضیاء الدین، جو ریاضی میں غیر ملکی ڈگریاں اور تمغہ جات حاصل کیے ہوئے تھے، اور ان کو ایک مسئلہ درپیش آ گیا اور وہ کہہ رہے کہ میں جرمنی جانا چاہ رہا ہوں. یعنی میتھمیٹکس کا، حساب کتاب کا کوئی ایسا سوال تھا جو ان سے حل نہیں ہو رہا تھا. حالانکہ یہ وہ شخصیت تھے کہ انہوں نے خود بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوئی تھی میتھمیٹکس میں. اب انہوں نے کہا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں جرمنی جاتا ہوں اور فلاں یونیورسٹی کے فلاں پروفیسر سے ملتا ہوں تاکہ جا کر ان سے یہ مسئلہ حل کروا لوں. اب وہاں اسلامیات، دینیات کے ایک پروفیسر تھے سید سلیمان اشرف صاحب. انہوں نے کہا دیکھو جرمنی جانے سے پہلے ایک بار بریلی چلے جاؤ، وہاں ایک مولانا صاحب ہیں، ان کو اپنا مسئلہ بتا دو. اب ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کہتے ہیں کہ جناب کمال ہو گیا، میں دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کو خاک چھان کر آیا ہوں، اپنے پاس اتنی ڈگریاں موجود ہیں، مجھ سے حل نہیں ہو رہا، اور آپ مجھے کہتے ہیں میں ایسے مولانا صاحب کے پاس جاؤں جو بریلی شریف سے باہر بھی نہیں نکلتے، وہ مسجد میں ہی رہتے ہیں یا اپنے گھر میں رہتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں گئے نہیں ہیں، اور میں اپنا اتنا ٹپیکل کوسچن بریلی شریف جا کے حل کرواؤں. انہوں نے کہا دیکھیں میری ایک بار بات مان لیں، جرمنی بڑا دور ہے، بریلی قریب ہے، علی گڑھ سے آپ بریلی چلے جائیں اور جا کر آپ ان سے مسئلہ حل کروا لیں. اب وہ بات دوست کی بات رکھنے کے لیے کہا چلو تم کہتے تو چلے جاتا ہوں. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے. اس دن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ طبیعت ناساز تھی. اب یہ جب پہنچے، یہ وائس چانسلر بھی تھے، اور جا کر کہا کہ حضور میں بڑا اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں، آپ تھوڑا سانس لے لیں پھر آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا بتاؤ بتاؤ، کوئی بات نہیں. اس نے کہا نہیں آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، آپ بھی تھوڑے بوجھل سے لگ رہے، سکون سے بیٹھے، مسئلہ بڑا اہم ہے. امام اہل سنت نے فرمایا اپنا مسئلہ بیان کریں. انہوں نے کہا چلو یار مولانا صاحب کہتے ہیں مسئلہ بیان کر دیتے ہیں. ان کو امید نہیں تھی کہ جواب مل جائے گا. کہتے میں نے مسئلہ بیان کیا، کوسچن کمپلیٹ کیا، جیسے ہی سوال ختم کیا دوسرے لمحے اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا. میری عقل حیران. میں نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس پہلے یہ سوال موجود تھا اور آپ نے جواب تیار کر رکھا تھا، پہلے بتائیں آپ نے یہ علم سیکھا کہاں سے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس علم کو کتابوں سے نہیں، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، میں ان کتابوں کو کھولنے لگا تھا، میں نے پلس مائنس ملٹی پلائی ڈیوائڈ کے کچھ مسئلے پڑھے، مزید پڑھنے لگا تو والد صاحب نے کہا اسے رہنے دو، یہ علوم تمہیں دربار رسالت سے خود ہی عطا کر دیے جائیں گے. کہتے میں نے پڑھا نہیں، یہ میرے آقا کی عطا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، فقط ریاضی کا مسئلہ حل نہ ہوا، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت تھے نا. اب پروفیسر آیا تھا ہاتھ میں، امام اہل سنت نے انہیں داڑھی کی نیت کروا کر واپس بھیجا، تو مسئلہ بھی لے کر گئے، رضا کے دربار سے داڑھی بھی لے کر گئے. تو یہ آج ہم نے دیکھا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کہ جو آتا ہے باپا اسے بھی اچھی اچھی نیتیں کروا کر ہی واپس لوٹاتے ہیں. تو یہ فیضان رضا جو ہم امیر اہل سنت کی ذات میں دیکھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو ہے نا سمجھ لیجیے علوم اور فنون پر دسترس تھی، اور یہ کنٹرول اور کمانڈ تھی کہ کون سا ایسا علم ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، ملک سخن کی شاہی تب کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. کس کس اسپیشلٹی پر بات کی جائے، شاعر لکھتا ہے نا، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ترجمہ کیسے لکھا گیا؟ آج بھی بڑے بڑے علماء حیران ہیں جب اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو دیکھتے ہیں اور کمپیریٹیولی تقابل میں دوسرے ترجمہ قرآن کو دیکھتے ہیں.
عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایسا ترجمہ، ایسا زبردست تفاسیر کا نچوڑ. اب لگتا ہے کہ جناب یہ ترجمہ قرآن تو بڑی سوچ بچار اور بہت سارے سالوں میں لکھا گیا ہوگا. اگر اہل علم بیٹھے ہوں میرے سن رہے ہوں تو وہ جانتے ہیں کہ ترجمہ قرآن یہ بہت نازک معاملہ ہے. بڑے بڑے علماء کو کئی کئی سال لگے. اب حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی صدر الشریعہ، جنہوں نے بہار شریعت لکھی، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. یہ کہتے ہیں حضور آپ ترجمہ قرآن کیجئے، آپ نے بڑی کتابیں لکھی، ایک قرآن پاک کا ترجمہ بھی امت کو دے دیجئے. اعلیٰ حضرت فرماتے میرے معمولات آپ کے سامنے ہیں، میں کتنا مصروف ہوں آپ جانتے ہیں، وقت کہاں ہے میرے پاس، کوئی وقت ہو تو آپ بتائیے. بہرحال یہ چلتا رہتا ہے، یہ ریکویسٹ کرتے رہتے. ہم تو آج یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی امجد علی اعظمی صاحب کو برکت عطا فرمائے، ان کی قبر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش ہو کہ ان کی ریکویسٹ پر، ان کی کوشش پر اعلیٰ حضرت نے یہ ہمیں ترجمہ عطا فرمایا. اب اعلیٰ حضرت نے کہا ایسا کرو کہ جب تھوڑا سا فارغ وقت دیکھو تو میرے پاس آ جایا کرو، میں کچھ آیتوں کا ترجمہ لکھوا دیا کروں گا. تو اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ بغیر کسی کتاب کو دیکھے، بغیر کسی تفسیر کو دیکھے، مفتی امجد علی اعظمی صاحب کتاب اور قلم لے کر آتے، اعلیٰ حضرت چند آیتوں کا ترجمہ لکھواتے، مفتی صاحب لکھ لیتے. فرماتے رات کو گھر جاتا، اس ترجمے کو سامنے رکھتا اور مختلف تفاسیر اٹھاتا، کبھی ایک تفسیر، کبھی دوسری، کبھی تیسری، اور جب تفسیریں کھول کر اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو دیکھتا تو پتا چلتا کہ گویا 10-12 تفسیریں جو میں نے پڑھی ہیں اس سے زیادہ تفسیروں کا نچوڑ وہ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن میں ہوا کرتا. تو کنز الایمان اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا، یہ امت پر بہت بڑا احسان. تو چلیں لگے ہاتھوں یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ تمام اسلامی بھائی اپنے گھر میں ترجمہ قرآن کنز الایمان رکھیں گے انشاءاللہ. خالی رکھیں گے یا پڑھیں گے بھی انشاءاللہ؟ ہاں بالکل، یہ ترجمہ قرآن پڑھیں اور پھر اس میں تفسیر نور العرفان لے لیں، خزائن العرفان لے لیں. یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کا لکھا گیا ترجمہ قرآن اور اس کی تفسیر ہے، اور اس کو پڑھیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک مدنی انعام ہے کہ کیا آپ نے آج کم از کم 3 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ قرآن کنز الایمان کی آپ نے اور تفسیر پڑھی ہے کہ نہیں؟ تو کم از کم 3 آیتیں تو روزہ میں پڑھنی چاہیے. پورا دن گزر جائے ہم قرآن کو نہ دیکھیں. تو چلیں آج نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کم از کم 3 آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ قرآن کنز الایمان ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اب اعلیٰ حضرت کی بات ہو اور اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. یہ فنا فی الرسول کے اس مرتبے پر فائز ہیں کہ آج بھی ان کی سیرت کو پڑھیں تو عشق رسول میں دل مچلنے لگ جاتا ہے. کیسے سچے عاشق. آپ کے پاس کچھ لوگ آئے کہ حضور ایک قریب ریاست ہے اور اس ریاست کا جو نواب ہے، ریاست کا نام تھا نان پارا، ہند کی ایک نان پارا ریاست ہے، اس کے نواب کی شان میں لوگ قصیدے لکھ رہے ہیں. آپ بھی کوئی قصیدہ لکھ دیں، جو اچھا قصیدہ لگتا ہے نواب اس کو بڑے تحفے دیتا ہے. آپ تو زبردست لکھتے ہیں، جب آپ بھی کوئی قصیدہ لکھ دیں گے آپ کو بھی تحفہ مل جائے گا، آپ کو بھی مال و اسباب مل جائے گا. امام اہل سنت نے قلم اٹھایا. ہو سکتا ہے لوگوں نے سوچا ہو کہ امام اہل سنت کمال کا قصیدہ لکھیں گے، سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے. اعلیٰ حضرت نے واقعی کمال کا قصیدہ لکھا، مگر کسی ریاست کے نواب کے لیے نہیں بلکہ اپنے آقا کے لیے لکھا. اور وہ قصیدہ اللہ اللہ، یعنی میں اگر آج پورا بیان اس ایک ہی کلام پر کروں تو بھی میرے پاس وقت ختم ہو جائے گا. کیا لکھتے ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے کہ جہاں نقص تو دور کی بات، گمان نقص جہاں نہیں. ارے نقص کا خیال بھی نہیں کر سکتے. پھول بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، مگر پھول کے ساتھ ایک پرابلم ہے، اس کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے. گلاب کا پھول پکڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے یار کانٹا نہ لگ جائے. پھول ہے مگر ایک کانٹا پرابلم ہے، زحمت ہے. شمع بڑی خوبصورت ہوتی ہے، محفل جگمگ کر دیتی ہے، مگر شمع میں بھی ایک پرابلم ہے، اس میں سے دھواں نکلتا ہے، وہ مزہ نہیں دیتا. اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میرے آقا وہ کمال ہے جس کے ساتھ کوئی زحمت نہیں. فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. میرے آقا جب آئے بڑے بڑے فصیح عرب کے بڑے بڑے اوتھنٹیکیٹ لوگ تھے، کہتے ہمارے جیسا کلام کسی کا نہیں. عرب میں مقابلے ہوتے تھے کہ کس کا کلام اچھا، کون فصیح کون بلیغ.
مگر جب میرے آقا آئے تو اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ آقا بولنے والے تو بڑے ہیں مگر آپ کے کلام کا عالم کیا ہے؟ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں تھی بھرا آقا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اگر کروڑوں جہاں ہوتے آقا وہ بھی آپ پر قربان کر دیتا۔ یہ کلام لکھ کر، آؤٹ کلاس کلام لکھ کر، آخر میں مقطع کیا لکھتے ہیں؟ غور سے سننا، سمجھدار میری بات پکڑ لیں گے۔ لکھتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا میں پیسے والوں کی مدح سرائی کروں۔ لوگ کہتے ہیں نواب صاحب کے لیے قصیدہ لکھو، پہلے تو پورا قصیدہ آقا کی شان میں لکھ دیا، پھر آخر میں ان کو جواب دے رہے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اہل دول پیسے والے، میں پیسے والوں کی مدح کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ ہائے ہائے کیا بات کی اعلیٰ حضرت نے، میں اپنے آقا کا غلام ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، پارائے نہ کیا کہتے ہیں؟ روٹی کے ٹکڑے کو، میرا دین کو روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ پیسے والوں کے پیچھے بھاگتا رہوں، ان کی مدح سرائی کروں۔ ارے کلا اگر مدح کروں گا، اگر نعت لکھوں گا تو اپنے نبی کی لکھوں گا۔ اور یہاں کس خوبصورت انداز میں ریاست نان پارا والوں کو جواب دیا ہے، نان پارا والوں کو میرا دین پارائے نہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا بنایا پہلے، اور پھر اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ میں اپنے کریم کا گدا ہوں، ہمیں میسج دیا ہے، اے دنیا داروں کے پیچھے بھاگنے والوں، اے مالداروں کی جوتیاں اٹھانے والوں، اے لوگوں کے آگے پیچھے گھومنے والوں، کیوں جاتے ہو ان کے پیچھے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے اس در کے گدا کیوں نہیں بن جاتے کہ کہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کے گدا تو تاجدار ہیں، وہاں تاجدار جا کر جولیاں پھیلاتے ہیں، تم اس نبی کے غلام ہو، کیوں جاتے ہو دنیا والوں کے پیچھے؟ ایک اور شاعر لکھتا ہے نا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی، آقا کی بارگاہ سے لو لگائے رکھو، نبی پاک کے ٹکڑے مانگا کرو، کس کے دامن میں چھپے کس کے قدموں پر لوٹیں، تیرے قدموں پر مرے بے کس و تنہا تیرا۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا کہ فرماتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ ارے آقا کا در وہ ہے جہاں مانگو تو صحیح، ارے آقا کا در وہ ہے کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، ارے مانگو تو صحیح، ان کی دربار میں تو منع ہی نہیں ہے۔ نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، ارے جو آیا اس کی جھولی بھری ہے میرے آقا نے، اور اسی آقا کے در پر سر نہیں جھکاتے، اسی آقا کی بارگاہ سے لو نہیں لگاتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ یہ در وہ ہے کہ جہاں کی بھیک بھی پیاری ہے، لب وہاں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ رضا سے پوچھو کہ اگر مانگنا ہے تو کس سے مانگے، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، کیوں کہ آقا کے دربار پہ نہیں ہے مانگنے والا تیرا۔ یہ واقعات اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار کے ذریعے نہیں خالی لکھا، ارے احادیث سے ثابت، صحابہ کیا کیا نہیں مانگتے نبی پاک سے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، ہم واقع میں ہیں، یا رسول اللہ ہمارے جو جانور ہیں وہ پیاسے مر رہے ہیں۔ ذرا سوچو، بارش چاہیے تھی، آئے کس کے دربار میں؟ نبی پاک کے دربار میں۔ میرے آقا نے یہ نہ کہا کہ میرے پاس کیوں آئے ہو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھایا،
دعا مانگی. راوی لکھتے ہیں دعا ختم نہیں ہوئی, نبی پاک منبر پر موجود ہیں, گنگھور گھٹائیں آتی ہیں, کالے بادل آتے ہیں اور ایسی بارش ہوتی ہے کہ میرے آقا کی داڑھی مبارک بارش سے گیلی ہو جاتی ہے. تھوڑے دنوں کے بعد وہی صحابی, بدو صحابی تھے, پھر آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارش بہت ہو گئی, بارش کا کچھ کیجئے, اب تو ہماری چیزیں ڈوبنے لگ گئی ہیں, ہماری فصلیں خراب ہو رہی ہیں. ارے بارش چاہیے تو نبی کے دربار میں, بارش رکوانی تو نبی کے دربار میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی, اشارہ فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم پر نہیں بلکہ مدینے کے اطراف پر. راوی لکھتے ہیں بادل ایسے کٹ گئے گویا چاند کا ایک پیالہ بن گیا. مدینے کے اوپر بارش نہیں ہو رہی تھی اور مدینے کے اطراف میں بارش برس رہی تھی. اللہ اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ نبی پاک کا اختیار ہے, یہ نبی پاک کی قدرت ہے. زمین پر رہ کر آسمان پر اشارہ فرمائیں تو بادل کٹ جایا کرتے. میرے آقا جن ہاتھوں کو اٹھائیں آسمان سے جل تھل برسنا شروع ہو جائے. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی آنکھ باہر آ گئی, ایک جنگ کا موقع ہے, کسی کی آنکھ باہر آ جائے, یہ چوٹ آ جائے, جناب وہ دوڑتا ہے ڈاکٹر کی طرف, آتے ہیں نبی پاک کے پاس, یا رسول اللہ آنکھ باہر آ گئی ہے. اللہ اللہ صحابہ کو دیکھو, جو مانگنا ہے نبی کے در سے مانگتے ہیں. میرے آقا نے دم کیا, لعاب لگایا, واپس آنکھ اپنی جگہ لگاتے ہیں. سیدنا ابو قتادہ کہتے ہیں پہلے اس آنکھ سے اچھا نظر آتا تھا, اب جس آنکھ کو نبی پاک نے لگایا ہے اس سے زیادہ اچھا نظر آنے لگ گیا. آنکھ مانگنی ہے تو نبی سے مانگتے. اعلیٰ حضرت کیا لکھتے, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر تو کیا کیا بیان کریں. امام اہل سنت کا عشق رسول ایسا کہ جب کوئی مدینہ پاک سے آتا آپ اس کے قدم چوم لیا کرتے. اعلیٰ حضرت 23 سال کی عمر میں خود حج پر گئے, پہلا سفر, 23 ایئرز اولڈ ہے. اب کیا ہوا, امام اہل سنت جب حج پر گئے تو آپ نے مدینہ منورہ, حج کمپلیٹ ہو گیا, اب جانا ہے مدینے, عاشق بیتاب ہے. 23 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے وہ کلام لکھا, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے, میزاب رحمت سے چھینٹے گرے ہوں گے, بڑے کرم کے چھینٹے اٹھا لیے. ابر رحمت کا یہاں جوش برسنا دیکھو, خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ, کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں. غور سے سنیے گا, اگر شعر کا مطلب سمجھ آ گیا نا تو اعلیٰ حضرت سے اور پیار بڑھ جائے گا. کیا کہتے ہیں, کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں. تمہاری آنکھیں جو ہیں کعبے کی رفعت, کعبے کی چھت, کعبے کی بلندی کو دیکھ چکی نا. ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. سمجھ نہیں آئی, چلو سمجھاتا ہوں. خاکے درے والا, مدینے میرے آقا کے در کی مٹی. اب مٹی دیکھنے کے لیے تو سر جھکانا پڑتا ہے, نیچے ہوتی ہے نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے نبی کے در کی خاک کا رتبہ اتنا اونچا ہے کہ تمہیں بہت اونچا دیکھنا پڑے گا, اور جب اونچا دیکھو گے تو ٹوپی گر جائے گی. جب اونچا دیکھتے تو ٹوپی گر جاتی ہے نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر خاک کے درے والا کا رتبہ دیکھنا ہے نا تو ٹوپی تھام لو, کیونکہ بہت اونچا دیکھنا پڑے گا. اب غور سے دوبارہ شعر سنیں. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں. کعبے کی رفعت دیکھ لی نا, اب ٹوپی اب تھام کر خاک درے والا دیکھو. یہ ہے میرے رضا کا عشق. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ پاک کی بار بار حاضری عطا فرمائے. جب جائیں گے نا انشاءاللہ مکے میں تو میزاب رحمت پرنالہ, سونے کا پرنالہ جو ہے, یہ ایگزیکٹلی اسی سمت ہے جہاں میرے آقا کا روضہ انور ہے. اعلیٰ حضرت کا عشق ہے. کہتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. یہ کعبہ خود کہہ رہا ہے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. تو یہ عاشق مدینے پاک پہنچے, واپس آ گئے, مدینے کی یاد میں تڑپتے رہے. کبھی لکھتے ہیں بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے, ہم کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا, او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. اب مدینے پہنچنے والے کو کیا کہہ رہے ہیں,
معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیو اعلیٰ حضرت اس حدیث پاک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میرے آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. کیا لکھتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. باتیں بہت ساری ہیں اعلیٰ حضرت کی شاعری پر تو بولتے جائیں آپ کی رات گزر جائے ہماری رات گزر جائے. دل نہیں چاہتا کہ بیان کو ختم کیا جائے مگر وقت کافی ہو چکا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک کے کیسے دیوانے اور بارگاہ رسالت کی کیسی مقبول ہستی ہیں کہ جب دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا 25 صفر المظفر کو تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شامی بزرگ تھے اور انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیدار کیا. اور جب خواب میں دیدار کیا وہ نہیں جانتے تھے اعلیٰ حضرت تو انہوں نے دیکھا کہ بارگاہ رسالت میں کسی کا انتظار ہو رہا ہے. تو شامی بزرگ جو تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضور کس کا انتظار ہو رہا ہے. صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. ارشاد فرمایا بیت المقدس میں شام کے بزرگ نے خواب دیکھا تھا کہ آج بریلی میں احمد رضا کا انتقال ہوا ہے ہمیں احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے. شامی بزرگ جاگے وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ احمد رضا کون ہے. انہوں نے ہند کا سفر کیا بریلی شریف پہنچے اور آ کر پوچھا یہاں کوئی احمد رضا نامی بزرگ تھے. کہاں ان کا پچھلے دنوں انتقال ہوا. کب انتقال ہوا؟ کہا 25 صفر کو انتقال ہوا. کس وقت انتقال ہوا؟ کہا اس وقت انتقال ہوا. حساب لگایا یہ وہی وقت تھا جب ان بزرگ کو دربار رسالت کی زیارت ہوئی تھی اور بارگاہ رسالت میں احمد رضا کا انتظار ہو رہا تھا. یہ مرتبہ اعلیٰ حضرت کا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی دنیا سے پردہ فرما گئے. ہمارے دادا پیر یہ بھی پتا ہونا چاہیے کون ہے؟ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی قطب مدینہ ہیں. ہمارے امیر اہل سنت کے پیر صاحب جو ہیں اور ان کے پیر صاحب اعلیٰ حضرت ہیں. وہ خلیفہ اعلیٰ حضرت. اور مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں. 77 برس مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں رہے اور جنت البقیع میں ان کا مزار. امیر علیہ سنت نے لکھا نا میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس ان کی رحمت سے 77 سبز گنبد دیکھ کر. صلاۃ والسلام میں ہم پڑھتے ہیں جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا. یہ اعلیٰ حضرت کی ضیا جو باب مجیدی میں چمکی یہ مولانا ضیاء الدین مدنی ہے. اور ایک اور اب خوبصورت بات بتاؤں مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو مکان تھا نا وہ باب مجیدی جو مسجد نبوی شریف کا دروازہ ہے اس کے ساتھ تھا اور آج وہ مکان مسجد نبوی میں شامل ہو چکا ہے. یعنی وہ اب مکان بھی مسجد نبوی شریف میں شامل ہو گیا ہے. تو بہرحال مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں ایک بار اعلیٰ حضرت کے وصال فرمانے کے بعد میں مواد شریف کے قریب گیا. میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت آئے ہوئے. میں بڑا خوش امام اہل سنت یہاں پر آئے ہوئے. پھر کہتے میں تھوڑی دیر قریب گیا تو نظر نہیں آیا. پھر دور آیا پھر مجھے نظر آیا. 3 بار ایسا ہوا کہ میں ملاقات کے لیے قریب جاتا تو نظر نہ آتے, دور سے آتا تو اعلیٰ حضرت نظر آ جاتے. تو فرمایا میں سمجھ گیا یہ محبوب و محب کا معاملہ ہے, میں بیچ میں اس میں خلل نہ ہی دوں. حیات طیبہ میں کیا عالم تھا کہ ایک بار مداح حبیب حضرت جمیل الرحمن ان کے صاحبزادے خود فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا, ایک صاحب آیا اعلیٰ حضرت سے ملنے, جمعرات کا دن تھا, وقت نہیں تھا ملاقات کا لیکن وہ بڑی دور سے آئے تھے. میں اعلیٰ حضرت کے کمرے میں چلا گیا, پورے گھر کو ڈھونڈا, امام اہل سنت کہیں نظر نہیں آئے. بہت غور کیا کہاں چلے گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو اپنے کمرے سے اعلیٰ حضرت باہر نکلے. میں نے کہا حضور میں نے تو کمرے میں دیکھا آپ تھے نہیں. تو فرمایا الحمدللہ ہر جمعرات کو بریلی سے مدینہ منورہ بارگاہ رسالت میں حاضری دینے جاتا ہوں. تو یہ کنیکشن تھا اعلیٰ حضرت کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. کنیکشن تھا نہیں بلکہ آج بھی ہے. اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے اندر عشق رسول پیدا کروں, اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نبی پاک کا سچا دیوانہ بن جاؤں, اگر کوئی چاہتا ہے میں عالم دین بن جاؤں, میں علم حاصل کر لوں, اعلیٰ حضرت سب کو عطا فرماتے ہیں. ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے, ان کے نقش قدم پر چلیے. الحمدللہ آج کے دور میں ایک ایسی تحریک, ایک ایسی تنظیم جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے نکل پڑی ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت نے اس تحریک کی بنیاد ڈالی
ڈالی. امیر اہل سنت سچے عاشق اعلیٰ حضرت ہیں اور ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ کیا ہے انہوں نے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک پر زندگی بھر عمل کرنے کی نیت کیجئے. مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے, مسلک اعلیٰ حضرت پر یہ ہمیں موت عطا فرمائے, اور قیامت کے دن اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں میں ہمیں اٹھنا نصیب فرمائے. اب یہاں آخر میں یہ عرض کرتا چلوں گا کہ باتیں تو بہت ساری ہوئیں, اچھی اچھی باتیں اور نیک لوگوں کی جب باتیں ہوتی ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, مگر ہمیں ان کی سیرت سے کچھ سیکھنا بھی ہے. اعلیٰ حضرت نماز کوئی قضا نہیں کرتے, اعلیٰ حضرت با جماعت نمازیں پڑھا کرتے تھے. آئیے نیت کیجئے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسے نہیں, سب مل کر ایسا نعرہ لگاؤ, ہم انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور یہ بھی نیت کر لیں کہ آج جو بھی اچھی نیتیں کریں گے اس کا ثواب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کریں گے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان کے پورے روزے رکھیں گے, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, آقا کی سنت پر بھرپور عمل کریں گے. اور اعلیٰ حضرت نے ایک میسج دیا ہے اپنے شعر کے اندر, اور کمال میسج دیا ہے. فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. کیا کہتے ہیں؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت. کہتے ہیں آقا تو ہمیں نہیں بھولے, تم آقا تو بھول گئے, بلکہ ان کی یاد اور بڑھاؤ. نبی پاک وہ ہیں جب دنیا میں تشریف لائے, رب حبلی امتی, جب میرے آقا معراج کی شب گئے تب ہمیں یاد رکھا, راتوں کو جاگ جاگ کر سجدے کر کر کے ہمیں یاد رکھا. جب قبر انور میں رکھا جا رہا تھا لبہائے مبارکہ جنبش ہو رہی تھی, صحابہ کان قریب لے گئے تو پیارے آقا امت کو یاد کر رہے تھے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے آقا کو بھول گئے, کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے نبی پاک کی تعلیمات کو بھول گئے. آپ کے سر ہل رہے ہیں کہ نہیں بھولے, چلیں ایک امتحان کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. زبانی دعویٰ تو اپنی جگہ ہم نہیں بھولے, لیکن پریکٹیکلی بھی تو پتا چلے نا کہ بھولے نہیں بھولے. اپنے آپ کو آج آئینے کے سامنے کھڑا کر کے سوال کرنا کہ میں نبی کا غلام نظر آتا ہوں یا نہیں. اگر چہرہ آقا کی سنت والا ہے, اگر لباس میرے آقا کی سنتوں والا ہے, اگر بول چال کا انداز نبی پاک کے غلاموں والا ہے, کھانا پینا کاروبار فیملی یہ سارے معاملات اگر سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, آپ نے یاد رکھا ہے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن عادتیں آقا کے دشمنوں والی ہیں, لباس نبی کے دشمنوں والا ہے, چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں والا ہے, زبان پر سلام نہیں, انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں بلکہ گالی گلوچ ہے, کاروبار میں حرام کما رہا ہوں, گھر میں فلمیں ڈراموں کا ماحول ہے, فیشنیبل زندگی گزار رہا ہوں, شادی بیاہ کے موقع پر سارے خرافات میرے گھر میں ہوتے ہیں, تو پھر تو یہ آقا کی سچی غلامی نہیں, پھر تو یہ خالی زبانی دعویٰ ہوا نا, یہ دھوکہ ہے کہ میں نہیں بھولا. آپ بھول گئے جناب, جی ہاں بھول رہے ہیں, وہ آقا نہیں بھولے, تم بھول رہے ہو نبی پاک کی سنتوں کو. اعلیٰ حضرت یہی تو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے جس کا مفہوم ہے میری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. جب اپنی امت کی نیکیاں دیکھتا ہوں, حدیث پاک کا مفہوم ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں, اور جب اپنی امت کے گناہ دیکھتا ہوں تو افسردہ ہو جاتا ہوں, استغفار پڑھتا ہوں. گویا میری اور آپ کی کارکردگی, میری اور آپ کی رپورٹ بارگاہ رسالت میں پیش ہوتی ہے, ٹھیک ہے جناب, اور ایک دن ملاقات بھی ہونی ہے. اب ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھیے کہ ایک بندہ ہو, اس کا کوئی دوست آئے اور آ کر کہے یار تمہارا بچہ بڑا بدتمیز ہے, بڑا آپ نے تربیت نہیں کی اپنے بچے کی, گالیاں دیتا ہے روڈ پہ, پتھر مارتا ہے لوگوں کو, پورے محلے کو جینا حرام کر دیا, اور اس کے بعد وہ بچہ آ جائے والد کے سامنے. سچ بتاؤ والد صاحب کو اس بچے پہ غصہ آئے گا کہ بیٹا تو نے تو میرا نام برباد کر دیا, سارے لوگ تیری وجہ سے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور کسی کا بارے میں کوئی شخص آ کر کہے کہ جناب آپ کا بیٹا تو ماشاءاللہ
کیا نیک سیرت، کیا آپ نے بچے کی تربیت کی ہے، پورے محلے میں آپ کے بچے کے ڈنکے ہیں، نماز جماعت سے پڑھتا ہے، سب سے عزت سے ملتا ہے، بڑا مسکرا کے ملتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، آپ نے اپنے بچے کی شاندار تربیت کی ہے۔ اب وہ بیٹا سامنے آ جائے تو باپ کیا کرے گا؟ سینے لگا لے گا، میرا بیٹا تو نے میرا نام روشن کر دیا۔ یہ مثال ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے؟ اب فرشتہ یہ خبر پہنچائے کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہے، نیو کراچی میں رہتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ آپ کا ایک غلام ہے، کہتا ہے آپ کا غلام ہوں مگر یا رسول اللہ حرام کماتا ہے۔ آپ کا ایک امتی ہے کہ جو شراب پیتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا ایک امتی ہے، کہتا ہے آپ کا امتی ہوں مگر حرام روزی کماتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے۔ معاذ اللہ آپ کا ایک امتی ہے بدکاری کرتا ہے، نامحرم لڑکیوں سے دوستیاں رکھی ہیں اس نے۔ فرشتہ خبر پہنچا رہا ہے۔ اب بتاؤ جس کی خبر ایسی پہنچ رہی ہے اور جب اس کی ملاقات نبی پاک سے ہوگی اور آقا نے چہرہ پھیر لیا تو پھر کوئی چانس ہے بچنے کا؟ نبی پاک کی شفاعت کے بغیر کوئی چارہ ہے ہمارا؟ سوچ لے وہ لوگ، اور ذرا اس بندے کے بارے میں سوچو جس کے بارے میں فرشتہ یہ خبر لے کر جائے یا رسول اللہ آپ کا ایک امتی ہے، رہتا ہے نیو کراچی میں مگر 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اس کو لوگوں نے بڑا ستایا مگر آپ کی سنت امامہ سر پہ سجاتا ہے، اس کو بھی لوگوں نے بڑے تانے دیے مگر یا رسول اللہ چہرے پر آپ کی سنت داڑھی سجاتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کے سامنے بھی بے حیائی کے مناظر آتے ہیں مگر اسے آپ کی نیچی نگاہیں یاد آ جاتی ہیں، وہ نگاہیں جھکا لیتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا ایک امتی ہے جس کے سامنے حرام روزی آتی ہے مگر وہ آپ کے فرمان کو یاد کر کے حرام کو ٹھکرا کے حلال کماتا ہے۔ سچ بتاؤ جب ایسا امتی نبی پاک کی دربار میں پیش ہوگا تو بہت امید ہے آقا سینے لگا لیں گے، آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اب یہ آپ پر چھوڑا کہ طے کر لو کہ منہ دکھانے جیسا رکھنا ہے یا ایسا جانا ہے کہ کچھ دکھانے جیسا نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام یاد رکھنا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک کریم ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور یہ تمام باتوں کو یاد رکھنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، مدنی چینل خود بھی دیکھیے، اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیے۔ انشاءاللہ یہ پیغام بار بار جب سنیں گے تو دل صاف ہو ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے